ٹھک ٹھک ٹھک، جو نہیں دروازہ ہلکا سا کھٹکا، زمل کے ہاتھوں کی چوٹیاں ہلکی سی کانپیں۔ ارحم سکندر اس کے سامنے آ کر رک گیا، سیاہ شیروانی، سخت جبڑا اور آنکھوں میں وہی سرد سکون لیے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زمل نے پہلی بار نظریں اٹھائی، وہ وہی شخص تھا جسے اس نے سب کے سامنے دھکا دے کر کہا تھا، آپ جیسے مرد صرف عہدے کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا رشتہ میری جوتے کی نوک پہ، اور آج وہی شخص اس کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ ڈری ہوئی ہو؟ ارحم نے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں نرمی نہیں تو سختی بھی نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں، کمزور نہیں۔ اس کے جواب پہ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ زمل کو اس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ہاں جو نہیں، ارحم تھوڑا جھکا، زمل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی نہیں کی، مگر یاد رکھنا زمل، میں وہ مرد نہیں ہوں جو اپنی توہین بھول جائے۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا، اور زمل کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ تو آج حساب چکتا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا تو ارحم سیدھا کھڑا ہوتا چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حساب نہیں، حدود طے ہوں گی۔ وہ صوفے کی طرف گیا اور کوٹ اتار کر رکھا۔ یہ شادی حالات کی مجبوری ہے، اس لیے احترام دینا تمہیں سیکھنا ہوگا، اور چھونا میں اس دن شروع کروں گا جس دن تم اپنی مرضی سے میرے نام کے ساتھ کھڑی ہو سکو، کیونکہ زبردستی قائل ہے ہرگز نہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ زمل کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور عجیب سا سکون آیا، مگر اگلا جملہ اسے پھر بے چین کر گیا جب ارحم نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، جس کھیل میں تم نے قدم رکھا ہے اس میں صرف انا نہیں ٹوٹتی، لوگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ زمل نے پہلی بار سوچا کہ زندگی کا نیا حسین باب ہے، یا پھر یہ شادی کسی بڑے طوفان کا آغاز ہے۔ آسمان پر ہلکی سی دھند تیر رہی تھی، لیکن شہر پوری طرح جاگ چکا تھا۔ ایسے میں نور فاؤنڈیشن ویمن شیلٹر کے باہر غیر معمولی ہلچل تھی۔ کالی سرکاری گاڑی کے پیچھے دو اور گاڑیاں اس کے دروازے پر آ رکتی ہیں، اور سادہ لباس میں آفیسران اترے، چند پولیس اہلکار بھی ساتھ تھے۔ جی کس سے ملنا ہے؟ فاؤنڈیشن کے گیٹ پر موجود گارڈ گھبرا سا گیا، لیکن جواب دینے کے بجائے ایک مضبوط قدم آگے بڑھا۔ سیاہ سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی بالکل سیدھی، اور کلائی پر اسٹیل کی گھڑی پہنے ارحم سکندر کی آنکھیں غیر معمولی طور پر پرسکون تھیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف سے انسپیکشن ہے، دروازہ کھولیں۔ آواز میں نہ غصہ تھا نہ جلدی، صرف حکم تھا، اور گارڈ نے ہڑبڑا کر گیٹ کھولا۔ ساتھ کے اندر اسٹاف میں کھلبلی مچ گئی، کچھ فائلیں سمیٹنے لگے تو کچھ سرگوشیاں کرتے ارحم کے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ دیواروں پر پوسٹر لگے تھے، عورت کمزور نہیں، آواز اٹھاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ساتھ آئے آفیسر سے کہا، ریکارڈ روم چلو، پہلے فنڈنگ فائلز دیکھنی ہوں گی۔ وہ سختی سے بولا تھا، چند روز پہلے ایک خفیہ رپورٹ آئی تھی کہ نور فاؤنڈیشن کو ملنے والی غیر ملکی فنڈنگ کا ایک حصہ ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا سیل پر ٹرانسفر ہوا تھا۔ کاغذات میں گڑبڑ تھی۔ بہرحال جو نہیں، وہ ریکارڈ روم کی طرف جانے لگے۔ اسی لمحے گیٹ کے باہر ایک سفید کار تیزی سے آ رکی، اور سفید کرتا پاجامہ، نیوی بلو دوپٹہ کندھے پر ڈالے اور آنکھوں میں شدید غصہ لیے زمل فاروقی ہیل کی ٹک ٹک کرتی اندر آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اور آپ کون ہیں؟ میری NGO، میرے بغیر وارنٹ کے گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، بولی، اس سے لگا وہ کوئی معمولی سا پولیس انسپیکٹر ہوگا۔ ارحم نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا، البتہ پہچانا نہیں۔ وارنٹ موجود ہے۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھائی، اور ہم صرف ریکارڈ دیکھ رہے ہیں۔ زمل نے فائل جھٹک دی، یہ شیلٹر ہوم ہے، کرمنل ہب نہیں۔ آپ جیسے آفیسر طاقت غلط استعمال کرتے عورتوں کو ڈراتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اسٹاف کے لوگ سانس روکے کھڑے تھے۔ ارحم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے ضبط جمع کر رہا ہو۔ مس زمل، فنڈز میں کرپشن کی شکایت ہے، تحقیقات قانون کے مطابق ہوں گی۔ وہ سنجیدہ سا کہتا ہے، او پلیز۔ وہ طنزیہ ہنسی، پہلے کسی سیاستدان کے پیٹھے پر ہاتھ ڈال کر دکھائیں، پھر ہمارے معزز ادارے پر چھاپا ماریں۔ یہ جملہ تیز تھا، ارحم کے جبڑے کی لکیر سخت ہو گئی۔ ذاتی رائے بعد میں دیجیے گا، اب ریکارڈ روم کی چابی دیں۔ نہیں دوں گی، اس نے صاف کہا، پھر سب کے سامنے ایک قدم اور قریب آ گئے۔ آپ جیسے معمولی آفیسر خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، یہاں کوئی آپ سے نہیں ڈرتا، اس لیے جا سکتے ہیں۔ وہ بے خوف انداز میں بولی، مس زمل، عمران قریشی، آپ ہمیں روک نہیں سکتی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا، اس NGO کی چیئرپرسن ہونے کے ناطے روک سکتی ہوں۔ وہ سخت ہوئی تھی، تو پھر آپ بھی تفتیش کا حصہ ہیں۔ انسپیکٹر اگر یہ تعاون نہ کرے تو انہیں بھی حراست میں لے لیں۔ اس نے پیچھے کھڑے سب انسپیکٹر کو دیکھ کر کہا، اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آپ مجھے گرفتار
کریں گے کس جرم میں سچ بولنے کے؟ زمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے جرم میں۔ اس کی آواز اب بھی نیچی تھی لیکن صدا کی غصے کی تیز زمل کا غصہ بے قابو ہو گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ یہ میری NGO ہے، ایک معزز اور سچائی کے راستے پر چلنے والا اور غریبوں کی مدد کرنے والا ادارہ۔ آپ جیسے کرپٹ آفیسر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے۔ آیا ملائر کورٹ میں گھسیٹ سکتی ہوں آپ کو میں؟ وہ چیخی تو پورا عملہ ساکت رہ گیا۔ پولیس والے بھی حیران پریشان سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ارحم نے نیچے دیکھا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں ابھی اس کے کوٹ کو چھو رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، رکاوٹ ڈالیں گی تو قانونی کارروائی ہوگی، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اسی لمحے دروازے سے ایک اور شخصیت تیزی سے اندر آئی۔ سر آپ یہاں؟ زمل کا باپ عمران قریشی سیدھا ارحم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پوری عزت سے سلیوٹ کیا۔ معذرت سر، بچی جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ کریں جو بھی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، وہ نرمی سے بولے۔ بابا آپ انہیں جانتے ہیں؟ زمل نے حیرانی سے کہا تو عمران قریشی نے سخت نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ یہ اسسٹنٹ کمشنر ارحم سکندر ہے۔ لفظ جیسے فضا میں منجمد ہو گئے تھے۔ اس نے ارحم کی طرف دیکھا، وہی پرسکون آنکھیں، وہی خاموش اختیار، مگر اب اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ وہ کوئی معمولی انسپکٹر نہیں بلکہ پورے ضلع کی انتظامیہ کا سربراہ تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارحم نے سیدھے عمران قریشی سے کہا، میرے خیال میں آن ڈیوٹی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بدتمیزی کرنے پہ ان کو تھانے لے جانا چاہیے۔ یورو ہم بھی تھوڑی کورٹ کی ہوا کھائیں۔ وہ طنز کرتا ہوا عمران بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے کرتے چپ ہونے کا اشارہ کرتے۔ سوری سر، میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، بس یہ اپنی NGO کو لے کر جذباتی ہیں۔ وہ معافی مانگتے ہیں اور ارحم عمران کی وجہ سے سر ہلاتا مان جاتا۔ کارروائی جاری رکھیے گا، امید ہے اب تعاون ہوگا۔ اس نے زمل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اینڈ مس زمل فاروقی عہدوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی بلند آوازوں سے، وہ جاتے جاتے بولا۔ زمل وہیں کھڑی رہ گئی، شاید کھیل ابھی شروع ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ عمران قریشی کی آواز میں سختی تھی جو شاذ و نادر ہی آتی تھی۔ میں نے غلط کب کیا ہے؟ وہ ہمارے ادارے پر چھاپا مارنے آئے تھے، کوئی بھی نیک ادارہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ زمل صوفے پر بیٹھتی، بازو سینے پر باندھتے ہوئے، چہرے پر ضد اور آنکھوں میں غصہ لیے بولی۔ وہ اپنا کام کر رہے تھے اور میں بھی۔ وہ ہر درم تھی۔ بدتمیزی کر کے ہاتھ اٹھا کے یہ جملہ زمل کو لمحہ بھر خاموش کرا گیا۔ اگلے لمحے اس کی انا پھر بول اٹھی، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے، ساتھ ہی کندھے اچکا دی۔ عہدہ معلوم ہوتا تو بدتمیزی نہ کرتی۔ یعنی عزت صرف عہدے کی ہوتی ہے؟ عمران قریشی نے طنزیہ ہنسی۔ آپ مجھے یہ قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ وہ روٹ سی گئی، کیونکہ تم ہو۔ وہ پہلی بار بازو سے بولے۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے زمل، پورے ضلع کے آفیسر، اور تم سے انہیں سب کے سامنے دھکا دیا۔ وہ یاد دلاتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی لمحے فون بج اٹھا تو عمران قریشی نے گہری سانس لی اور کال ریسیو کی۔ جی السلام علیکم فاروقی صاحب۔ زمل چوکی۔ کچھ لمحے صرف عمران قریشی کی جی کی آواز آتی رہی، پھر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ میں سمجھ گیا جی، آپ فکر نہ کریں، جو بہتر سمجھے۔ ان کی کال ختم ہوئی تو کمرے میں ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ زمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا اور عمران قریشی نے موبائل میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے رشتے سے منع کر دیا ہے۔ ان کی آوازیں پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھی اور زمل کے اندر جیسے کچھ جھٹکا سا لگا تھا۔ رشتہ؟ ہاں رشتہ، جس کے لیے میں نے مہینوں محنت کی تھی۔ وہ پھٹ پڑے اور زمل ساکت رہ گئی۔ آپ کیسے جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارحم کے والد میرے اسکول کے دوست تھے، اس وجہ سے 1 سال پہلے جب ارحم اسسٹنٹ کمشنر بنا تو میری خواہش ہوئی کہ اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کروں۔ میں فاروق صاحب کو منا بھی چکا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ لڑکی بہت بدتمیز واقع ہوئی ہے، میرا بیٹا نہیں مان رہا۔ وہ تھکے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی ان کے سامنے ہمیشہ تعریفیں کی اور آج اسی بیٹی نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا۔ ان کی آواز لرز گئی، ہر لفظ زمل کے سینے پر چوٹ بن کر لگا تھا۔ وہ کب رشتہ لے کر آنے والا تھا؟ وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے ہفتے، اور آج اس نے صاف انکار کر دیا، کہتا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر دھیرے مگر کاٹدار لہجے میں بولے، جس لڑکی کو رسپیکٹ دینے کا شعور نہ ہو وہ اس کے گھر کی عزت نہیں بن سکتی۔ عمران قریشی نے تلخی سے کہا، اور یہ جملہ زمل کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہ سکی، پھر اس کی آنکھوں میں افسوس نہیں آنکھ سی اتری۔ تو اس نے اتنی سی بات پہ مجھے مسترد کر دیا؟ وہ سختی سے بولی۔ تم نے اپنے رویے سے ایسی سچویشن بنائی ہے۔ عمران قریشی چیخے،
میں نے کب تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر آج تم نے میرا سر جھکا دیا زمل۔ وہ دکھ سے بولے۔ زمل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ تم نے صرف ایک آفیسر کی توہین نہیں کی، تم نے میری دوستی خراب کی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں افسوس نہیں آنکھ سے اتری تو اس نے اتنی سی بات میں مجھے مسترد کر دیا۔ وہ سختی سے بولے۔ تم نے اپنے رویے سے ایسی سچویشن بنائی ہے۔ عمران قریشی چیخے۔ میں نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا مگر آج تم نے میرا سر جھکا دیا زمل۔ وہ دکھ سے بولے۔ زمل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ تم نے صرف ایک آفیسر کی توہین نہیں کی، تم نے میری دوستی خراب کی ہے۔ عمران قریشی تھکے ہوئے لہجے میں کہتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف زمل رہ گئی تھی، دل میں عجیب سی چبھن مگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ چند لمحوں بعد اس نے میز پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جس لڑکی کو رسپیکٹ دینے کا شعور نہ ہو، اس نے دانت بھیجے۔ تم نے مجھے ٹھکرایا ارحم سکندر۔ وہ آہستہ سے صوفے پر ٹیک لگا گئی۔ غصہ، شرمندگی، انا سب ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اس شہر میں کس کی عزت زیادہ مضبوط ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ اے سی آفس کی عمارت غیر معمولی سنجیدگی لیے کھڑی تھی۔ وسیع دروازہ، اندر خاموش راہداری، دیوار پر قومی پرچم اور قائد اعظم کی تصویر ایک رعب سا قائم کر رہی تھی۔ وہاں آتی زمل نے نوٹس کو مٹھی میں دبایا ہوا تھا۔ اسے کل ہی کیس کو لے کر اے سی آفس پیشی کا نوٹس موصول ہوا تھا۔ مس زمل، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے مؤدب لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر آفس جانے لگی۔ بڑا سا کمرہ اور میز پہ فائلوں کا منظر دھیرے لے پیچھے اونچی بیک والی کرسی پر ارحم سکندر بیٹھا تھا۔ آج وہ گرے سوٹ میں تھا۔ ایکسکیوز می سر۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہنے کے بعد بولی کیونکہ اس نے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا۔ مس زمل، عمران قریشی، آپ کو معلوم ہے آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ ارحم فائل بند کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ہاں، آپ کو اپنی انا کی تسکین چاہیے۔ زمل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو ارحم کی آنکھیں پہلی بار سیدھی اس پر اٹھی۔ آپ پر سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور ریکارڈ چھپانے کا شبہ ہے۔ وہ سرد مہری سے کہتا جھوٹ۔ ثبوت میز پر ہے۔ وہ فوری بولا۔ ان میں سیاسی دباؤ بھی ہوگا یا پھر شاید ذاتی۔ وہ ہلکا سا آگے جھکے، کمرے کی فضا بھاری ہوگی۔ آپ حدود پار کر رہی ہیں۔ ارحم نے پین میز پر رکھا۔ حدود؟ وہ تلخ ہنسی۔ حدود تو آپ نے پار کی تھی، پہلے رشتہ بھیج کر پھر خاموشی سے انکار کر کے۔ یہ وار سیدھا تھا۔ ارحم کا جبڑا سخت ہوا مگر وہ خاموش رہا۔ مرد ہوتے تو سامنے آ کر کہتے کہ زمل مجھے تم پسند نہیں آئی کیونکہ تم ایک انڈیپینڈنٹ وومن ہو، مگر آپ نے کیا بابا کو فون کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی آواز اب پہلے سے نیچے مگر زیادہ خطرناک تھی۔ یہ آفس ہے، ذاتی معاملات یہاں زیر بحث نہیں آتے۔ وہ اسے سختی سے کہتا ہے۔ یہی اس کی کیونکہ اس کے بعد میں آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ اور سن لیجیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ایسے رشتوں کی۔ میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں اس انکار کو۔ زمل نے میز پر ہاتھ رکھ کر اسے باور کروایا اور یہ جملہ تیر کی طرح لگا۔ ارحم نے کرسی سے آہستہ سے پشت ہٹائی اور کھڑا ہو کر آہستہ، باوقار مگر آنکھوں میں یہی پہلی بار واضح غصہ لیے میز کے گرد گھوم کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زمل کو اس کی سانس کی حدت محسوس ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے یہ انا کا مسئلہ ہے؟ وہ پوچھتا ہے لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے انکار اس لیے کیا کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایسے شخص کو جگہ نہیں دے سکتا جو جذباتی ہو کر سب کے سامنے میری توہین کرے اور شرمندہ بھی نہ ہو۔ وہ ہلکی سختی سے بولا۔ تو برداشت کر لیتے، مرد بنتے۔ وہ اسی انداز میں کہتی۔ مرد وہ ہوتا ہے جو خود کی عزت کی حفاظت کرے۔ چند لمحے دونوں کی نظریں بند گئیں، پھر ارحم نے فاصلہ بنایا۔ کیس اپنی جگہ رہے گا اور ذاتی معاملات بھی۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فی الحال آپ ریکارڈ فائل دے کر جا سکتی ہیں، مگر یاد رکھیں مس زمل، قانون سے ٹکرانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ حتمی انداز میں کہتے تو زمل کھڑی ہوتی، فائل اس کی طرف بڑھا گئی۔ البتہ دل دھڑک رہا تھا مگر چہرہ سخت رہا۔ یہ جنگ آپ نے شروع کی ہے، اختتام میں کروں گی۔ وہ آہستہ سے بولی تو ارحم کی آنکھوں میں ضد چمکی۔ چیلنج قبول ہے۔ زمل دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ارحم نے گہری سانس لیتے فائل کھولی۔ نور فاؤنڈیشن۔ وہ دھیرے سے بولا۔ دوسری طرف زمل سیڑھیاں اتر رہی تھی، دل میں آگ سے جل رہی تھی۔ تم نے مجھے ٹھکرایا ارحم سکندر، اب میں تمہیں جھکا کر دکھاؤں گی۔ شاید اسی لمحے دشمنی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ شکور، 2 کپ چائے بھیج دینا۔ فاروق صاحب اپنے آفس میں بیٹھے کلرک سے بولے جس نے فائل ان کے سامنے رکھی تھی۔ جی سر۔ وہ باہر نکل گئے۔ اسی وقت عمران قریشی آفس میں داخل ہوئے، چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں فکر تھی۔ السلام علیکم فاروق صاحب، کیسے ہیں؟ عمران نے آہستہ سے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ یار، مٹھائی لائے ہو؟ فاروق مسکرا کر کہتے ہیں تو وہ ہلکا سا مسکرائے۔ یہاں کون سا رشتہ ہو گیا جو مٹھائی کھانی ہے؟ وہ سر جھٹکے کرسی پر بیٹھے۔ یا تمہاری بیٹی کے کیس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے؟ زمل اور NGO کا کوئی قصور نہیں، اصل ذمہ دار اکاؤنٹنٹ نکلا ہے۔ وہ سر ہلاتے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سے بولے۔ ٹریٹ تو بنتی ہے نا؟ اچھا ہوا کہ معاملہ جلدی صاف ہوا، لیکن حالات واقعی نازک تھے۔
عمران اور قریشی نے گہری سانس لی۔ بس یہی لڑکی بہادری، عقل اور جلد بازی میں ہے۔ مثال ہے، تم بھی جانتے ہو کہ وہ کتنی ضدی لڑکی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ زمل حق سچ کا ساتھ دینے والی مضبوط عورت ہے۔ میرے خیال میں عمران تمہاری بیٹی کے ساتھ رشتہ واقعی دونوں خاندانوں کے لیے مناسب ہوگا۔ تم ابھی بھی چاہتی ہو کہ میں ارحم سے بات کروں یا پھر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ وہ دھیرے سے پوچھتے۔ اعتراض کس بات کا؟ عمران نے دل کی عاجزی کے ساتھ کہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ صرف ایک فارمل پروپوزل لگے، بلکہ یہ دونوں کے لیے عزت اور تحفظ کا موقع ہو۔ وہ ہلکے سے بولے تو فاروقی صاحب نے سر ہلایا۔ سمجھ گیا پیارے دوست، میں اسے سمجھا دوں گا کہ زمل کے حق میں دل صاف کرے اور عزت و تحفظ کے ساتھ اسے قبول کرے۔ وہ حوصلہ دیتے ہیں۔ اسی وقت ملازم چائے لے کر آ گیا۔ تھینکس فاروق، میں دعا گو ہوں کہ یہ قدم دونوں خاندانوں کے لیے اچھا ہو، وہ دل سے سکون محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ فاروق صاحب نے بھی فائل بند کرتے چائے کا کپ تھاما۔ اٹس مائی آنر کہ زمل جیسی لڑکی ہماری بہو بنے گی۔ وہ تعریف کرتے عمران کا دل خوش کر گئے تھے۔ بہرحال وہ خوش تھے کہ غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں اور وہ زمل ارحم کا رشتہ دوبارہ سے استوار کروا سکتے ہیں۔ فاروق اور عمران دونوں ایک ہی پوسٹ ڈی ایس پی پہ تھے۔ دونوں کے الگ الگ پولیس اسٹیشن تھے، جبکہ دونوں کی بیویاں اس دنیا میں نہیں تھیں۔ دونوں ہی سنگل فادر تھے اور دونوں کی ہی اکلوتی اولاد تھی۔ عمران صاحب کی ایک ہی بیٹی زمل اور فاروق صاحب کا ایک ہی بیٹا ارحم سکندر تھا۔ دونوں کے بچے ان دونوں سے زیادہ کامیاب ہو رہے تھے۔ زمل نور فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن ہونے کے ساتھ ایک ابھرتی ہوئی وکیل تھی تو ارحم سکندر اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا۔ دونوں نے اس فیلڈ میں 1 سال پہلے قدم رکھا تھا۔ اس سے پہلے زمل ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ تو ارحم یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ دونوں نے بہت پہلے ایک دوسرے کو دور سے دیکھا تھا، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکے، اس لیے ان دونوں کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ البتہ اب دوبارہ سے ان کے والد محترم ان کا رشتہ جوڑنے کی کوشش میں لگ چکے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ تھے۔ ارحم سکندر اپنے کمرے میں ہاتھ میں فائلیں لیے بیٹھا تھا، مگر آنکھیں کسی اور جگہ جاری تھیں۔ وہ جب 10 سال کا تھا تب اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ماں کے گزرنے کے بعد اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک محرومی اور سنجیدگی گھل مل گئی تھی۔ ٹھک ٹھک، فاروق صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر قدم رکھا۔ بیٹا کیسے ہو؟ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر سیدھا ہوتا سر ہلا گیا۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ نرمی سے بولا۔ الحمدللہ فٹ فاٹ، تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھے۔ کل کی پیشے کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا ہے۔ آئی ایم رائٹ، وہ مسکرائے۔ زمل اور این جی او کا کوئی قصور نہیں، اصل مجرم ان کا اکاؤنٹنٹ نکلا ہے۔ ارحم نے نظر جھکاتے آہستہ سے کہا۔ تو پھر میری پچھلی بات پہ غور کیا؟ زمل کی پرسنالٹی بےحد دلکش ہے، آئی لائک ہر ایز اے ڈاٹر ان لا۔ وہ تعریف کرنے لگے اور ارحم نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ بٹ ڈیڈ، اٹس امپاسبل ناؤ، میری اور اس کی پرسنالٹی میں بہت فرق ہے۔ وہ سر جھٹکتا۔ بیٹا میں تمہیں صاف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہوا تمہارا اور زمل کا تنازع ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تب ایک ادارے کی چیئرپرسن تھی بن کر بات کہی تھی اور تم ایک اسسٹنٹ کمشنر بن کر دونوں جاب پہ تھے۔ اٹس نارمل، اب یہ تو نہیں کہ تم اسے ذاتی لے لو۔ ان کے سمجھانے پر ارحم کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ دوسری طرف زمل اور عمران صاحب بھی ایسے ہی بحث و مباحثے میں مصروف تھے۔ میں سمجھتی ہوں پاپا، مگر وہ مجھے حقیر سمجھتے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہر درمی سے بولی تو عمران صاحب نے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ جانے من یہ غلط فہمی ہے اور تم دونوں کو اسے ختم کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ تمہارا غصہ وقتی ہے، کل کو تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھو گے اور تم ٹینشن کس بات کی لے رہی ہو؟ شادی کے بعد بیوی شوہر کو سیٹ کر لیتی ہے، تم بھی قابو میں رکھ لینا۔ وہ مذاق میں کہتے زمل نے کچھ لمحے سوچا، پھر خاموشی اختیار کی۔ دل میں وہ انا اور ناراضگی محسوس کر رہی تھی، مگر عمران صاحب کی بات نے دل میں چھوٹا سا بیج بو دیا تھا کہ جس شخص نے اسے ٹھکرایا وہ اسے حاصل ہو کر پل پل ٹھکرائے گی۔ اور ارحم کتنا اچھا بچہ ہے، اس نے اپنے باپ کی بات مان کر اس رشتے سے فوری ہاں کر دیا، اور تم کیسے میری اچھی بیٹی ہو کر ضد کر رہی ہو؟ وہ افسردہ ہوئی اور سمل کو مزید ماننا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف ارحم شدید حیران ہوتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے اتنا ناپسند کرتی ہے تو ہاں کیسے کرتی؟ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ وہ پوچھتا۔ بالکل نہیں، وہ تمہاری خود سری اولاد نہیں ہے۔ تمہیں تو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ تمہیں ایک ماں کے بغیر کتنی مشکلوں سے پالا ہے میں نے۔ اب اپنی مرضی سے بہو نہیں لا سکتا؟ وہ روٹھی ہوئی آواز میں جھوٹ کہتے ہیں اور ارحم چپ سا ہو کر گیا۔ بیٹا یہ بات صرف تمہارے حق میں نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے ضروری ہے۔ تمہارا غصہ وقتی ہے، یقیناً شادی کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاؤ گے۔ ان کی بات پہ ارحم کی آنکھوں میں تھوڑی سوچ کی چمک آئی، مگر دل میں غصہ اور غرور ابھی بھی زندہ تھا۔ تو یہ سب میرے حق میں ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں شادی کے بعد وہ اپنے شوہر سے کیسے بدتمیزی کرتی ہے، کیونکہ میں اسے کبھی بھی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پلان بناتا اس کے فیصلے پر سر جھکا گیا۔
شاید وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ دونوں انجانے میں ہی صحیح لیکن ایک مضبوط جال میں پھنسنے والے ہیں۔ ہال روشنیوں سے بھرا ہوا تھا مگر دونوں کے دلوں میں روشنی کم اور سوال زیادہ تھے۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی، ارحم سکندر ابن فاروق، آپ کو ذمل عمران بنت عمران قریشی قبول ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ارحم کی نظریں سامنے تا آواز مضبوط آئی، قبول ہے۔ الفاظ سادہ تھے مگر جیسے کسی معاہدے پر دستخط ہوئے ہوں۔ دوسری طرف ذمل کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، وہ کمزور نہیں تھی مگر یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ قبول ہے۔ ایک بار پھر، دوسری بار، پھر تیسری بار، اس کے بعد دعائیں اور مبارکبادیں ہوئیں تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ صرف وہی دو لوگ تھے جنہوں نے مشکل سے سانس لیا تھا۔ اسٹیج پر جب دونوں ساتھ بیٹھے تو فاصلے انچوں کی طرح تھے مگر ذہنی دور میلوں کی ہوئی تھی۔ سر، ذرا قریب ہو جائیں میڈم، مسکرائیں پلیز، فوٹوگرافر نے کہا۔ قریب کر کے میرا رونا نکلوائے گا؟ ذمل آہستہ سے بولی، یوں کہ صرف ارحم سن کے سکے، جبکہ ارحم نے ہلکی سی گردن موڑی۔ آپ تو ہر چیز کو جنگ بنا دیتی ہیں مس ذمل، یہ تصویر مانگ رہے ہیں، ہماری لو سٹوری نہیں۔ وہ طنز کر گیا۔ لو سٹوری؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور وہ بھی آپ کے ساتھ دلچسپ مذاق ہے۔ ارحم اس کے طنز پر چپ چاپ رہا۔ البتہ فلیش چمکی اور تصویر میں دونوں بہترین لگ رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان مسکراہٹوں کے نیچے طنز رکھا ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں رسموں وغیرہ سے فارغ ہوئے تو شام ڈھل چکی تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا، ذمل نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا بہت خیال رکھنا بیٹا، بہت لاڈوں سے پالا ہے اسے۔ عمران نے ارحم کو گزارش کی تو وہ مسکرا کر نہیں ذات لگاتا ہے۔ ڈونٹ وری انکل، میرے بابا بھی یہی کہنے والے ہیں ذمل سے۔ وہ ساتھ ہی مذاق کرتا تو سب ہنس پڑے۔ بہرحال رخصتی ہوئی تو ارحم گاڑی میں ذمل کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ باہر شور اب اندر خاموشی بن چکی تھی۔ چند لمحے صرف انجن کی آواز تھی۔ مبارک روک، آپ اپنی ضد ہار گئے۔ جسے ٹھکرایا وہی آج آپ کے پہلو میں ہے۔ ذمل نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے فوراً طنز کہا، اگر یہ ضد تھی تو آپ نے بھی کم حصہ نہیں ڈالا۔ ارحم نے سیدھا جواب دیا، مجھے اس قسم کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں۔ وہ غصہ ہوئی، مجھے بھی غیر ضروری ڈرامہ پسند نہیں۔ وہ پرسکون تھا۔ اوہ، تو میں ڈرامہ ہوں؟ وہ پہلی۔ آپ جذباتی ہیں، وہ تیزی سے بولا تو خاموشی ایک بار پھر گاڑی میں پھیل گئی تھی۔ دیکھیں، ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ آسان ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد ارحم نے آہستہ سے کہا تو ذمل نے فوراً جواب دیا، بالکل، لیکن میں کسی کے لیے بدلنے والی نہیں۔ اس نے ہلکی سی سانس لی۔ میں بھی نہیں۔ گاڑی کے آگے بڑھتی رہی۔ شاید دونوں نے مان لیا تھا کہ مقابل برابر ہے۔ بہرحال گھر پہنچتے پر رسمی خوش آمدید، ہنسی مذاق، رسمیں، سب کچھ ترتیب سے ہوا اور ذمل کو ارحم کے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، فضا میں خوشبو کے ساتھ تناؤ بھی تھا۔ ٹھک ٹھک، جو نہیں دروازہ ہلکا سا کھٹکا، ذمل کے ہاتھوں کی چوڑیاں ہلکی سی کانپی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے کا دوپٹہ آدھا سر سے پھسل چکا تھا، سانس بے ترتیب تو دل سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر لمحوں میں قدموں کی آواز قریب آئی اور ارحم سکندر اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ سیاہ شیروانی، سخت جبڑ اور آنکھوں میں وہی سرد سکون لیے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ذمل نے پہلی بار نظریں اٹھائی، وہ وہی شخص تھا جسے اس نے سب کے سامنے دھکا دے کر کہا تھا، آپ جیسے مرد صرف عہدے کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا رشتہ میری جوتی کی نوک پہ۔ اور آج وہی شخص اس کا مالک بنا بیٹھا تھا۔ ڈری ہوئی ہو؟ ارحم نے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی نہیں تو سختی بھی نہیں تھی، جبکہ ذمل کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں۔ میں مجبور ہوں، کمزور نہیں۔ اس کے جواب پہ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ ذمل کو اس کی خوشبو محسوس ہوئی، اور جو نہیں ارحم تھوڑا جھکا، ذمل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی نہیں کی، مگر یاد رکھنا ذمل، میں وہ مرد نہیں جو اپنی توہین بھول جائے۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا اور ذمل کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ تو آج حساب چکتا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا تو ارحم سیدھا کھڑا ہوتا، چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حساب نہیں، حدود طے ہوں گی۔ وہ صوفے کی طرف گیا اور کوٹ اتار کر رکھا۔ حدود طے کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے، ڈونٹ وری۔ وہ سر جھٹکتی اپنی جولری اتارنے لگی۔ یہ شادی حالات کی مجبوری ہے، اس لیے احترام دینا تمہیں سکھانا ہوگا، اور چھونا بھی اس دن شروع کروں گا جس دن تم اپنی مرضی سے میرے نام کے ساتھ کھڑی ہو سکو، کیونکہ زبردستی کا قائل میں ہرگز نہیں۔ وہ سنجیدگی تھا۔ ذمل کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور عجیب سا سکون آیا، مگر اگلا جملہ اسے پھر بے چین کر گیا جب ارحم نے لائٹ بند کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، جس کھیل میں تم نے قدم رکھا ہے اس میں صرف انا نہیں ٹوٹتی، لوگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ کمرہ میں اندھیرا چھا گیا۔ ذمل نے پہلی بار سوچا کہ یہ زندگی کا نیا حسین باب ہے یا پھر یہ شادی کسی بڑے طوفان کا آغاز ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں چپ رہی تھی۔ اگلی صبح ذمل کی آنکھ غیر مانوس کمرے میں کھلی۔ چند لمحوں کے لیے اسے یاد ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر پھولوں کی ہلکی خوشبو اور کل رات کی بحث ذہن میں تازہ ہو گئی۔
تو سسرال میں پہلا دن ہے، اس نے دل میں سوچا اور اٹھ بیٹھی۔ ارحم کمرے میں نہیں تھا، یقیناً وہ تیار ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ بہت تیز انسان ہے، وہ خود کلامی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور چینج کر کے اسی سادہ سے حلیے میں باہر آ گئی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کچھ قریبی مہمان جو دور سے شادی پہ آئے تھے وہ بھی بیٹھے تھے، شاید ولیمہ کر کے جانے کا ارادہ تھا۔ زمل نے دیکھا اور ارحم پہلے سے وہاں پہ موجود اپنے کسی کزن کے ساتھ لگا تھا۔ سفید شرٹ، آستین ہلکی سی موڑی ہوئی اور کافی کا مگ ہاتھ میں لیے وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر جیسے ہی زمل اندر آئی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ وہ شاید اب اس جنگ سے چڑنا نہیں بلکہ انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ گڈ مارننگ مسز سکندر، اس نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ گڈ مارننگ مسٹر کنٹرول فریک۔ زمل کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھی دھیرے سے بولی تو ٹیبل پر ہلکی سی کھنکار سنائی تھی۔ فاروق صاحب نے اخبار سے نظریں اٹھائی مگر کچھ کہا نہیں، جبکہ ارحم نے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ آملیٹ لیں گی یا آج بھی صرف انا پر گزارا ہے؟ وہ بھی آہستہ سے بولا تاکہ کسی کو سنائی نہ دے۔ فکر نہ کریے میری انا آپ کے ناشتے کی محتاج نہیں، زمل نے بغیر مسکرائے جواب دیا، اور ارحم نے مسکراتے ہوئے کافی کا گھونٹ لیا۔ اچھی بات ہے، مجھے اسٹرانگ لوگ پسند ہیں، کم از کم بور نہیں کرتے۔ وہ کندھی اچکاتا جبکہ زمل نے ٹوسٹ اٹھایا اور کھانے لگی۔ بور تو آپ بھی نہیں کر رہے آج، میں نے سوچا تھا آپ صبح بھی سب کے سامنے جنگ جاری رکھیں گے، رات کافی حدود طے ہو رہی تھی نا؟ وہ اسی انداز میں بولی جبکہ سب باتیں کرتے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ میں اڈاپٹیبل ہوں، میدان دیکھ کر حکمت عملی بدل لیتا ہوں۔ ارحم ہلکا سا جھکا، صرف اتنا کہ وہ سن سکے۔ وہ تو یہ شادی میدان ہے، آپ نے ہی تو کل اعلان کیا تھا۔ وہ پھر مسکرایا۔ سب ٹھیک ہے نا بچوں؟ ٹیبل کی دوسری طرف سے خالہ نے کی سرگوشیاں دیکھ کر پوچھ لیا تو ارحم نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، بالکل خالہ، ہم تو بس ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ سب کافی کامیاب ہو سکتا ہے اگر کوئی دخل نہ دے تو۔ زمل نے فوراً اضافہ کرتے تنبیہ کی تو سب چپ سے گزر گئے، جبکہ کچھ دیر چائے ڈالی جا رہی تھی کہ زمل نے داستانہ کب ارحم کی طرف بڑھایا۔ چینی کتنی پیتے ہیں، یا آپ ہر چیز بغیر مٹھاس کی پسند کرتے ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مٹھاس وقت پر اچھی لگتی ہے، ہر وقت نہیں۔ اس کی بات پہ وہ ہلکا سا چونکی، یہ سیدھا وار نہیں تو پیار بھی نہیں تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارحم کو مزہ آ رہا ہے، وہ اس سے نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کے برابر کھیل رہا ہے۔ ارحم آج کل آفس جانا، پرسوں جوائن کر لینا، اور ہنی مون کا پلان کب تک ہے؟ فاروق صاحب نے گفتگو بدلنے کے لیے کہا۔ کل جاؤں گا بابا، اور ہنی مون کافی فی الحال ارادہ نہیں ہے، ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ اس نے جان بوجھ کر زمل کی طرف دیکھا۔ فکر نہ کریں، ہم جلد سمجھ جائیں گے، زمل نے چائے کا گھونٹ لیتے آہستہ سے کہا، اور ارحم کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آئی جو کچھ دیر پہلے وہ ناشتہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے سے پہلے ہلکا سا زمل کی طرف جھکا۔ آپ سوچ رہی تھی نا کہ میں تنگ ہو جاؤں گا؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ اور آپ سوچ رہے تھے میں حدود سن کر سیڈ ہو جاؤں گی؟ وہ آنکھ دبا کر بولی، اور دونوں مسکرا کے۔ ارحم سیدھا کھڑا ہوا، غلط فہمی دونوں طرف تھی۔ وہ باہر جانے لگا۔ شاید یہ لڑائی اب ضد نہیں رہی تھی بلکہ ذہانت انا اور نامعلوم کشش کا مقابلہ بن چکی تھی۔ شادی کے بعد کے دن ویسے شور شرابے والے نہیں تھے جیسے لوگ تصور کرتے ہیں۔ کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئی تھی، بس ایک خاموش انا اور ضد شروع ہو گئی تھی۔ زمل ویسی ہی تھی مگر اس نے اپنی عادتیں نہیں بدلی۔ وہ اب بھی 7 بجے الارم پر اٹھتی، بال سادہ باندھتی اور سب سے پہلے کھڑکی کھول دیتی۔ اسے صبح کی ہوا چاہیے تھی۔ پہلے چند دن وہ نیچے جانے سے پہلے تھوڑا رکتی تھی کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے۔ دوسری طرف ارحم کی صحبتیں ہمیشہ کی طرح منظم تھیں۔ وہ وقت پر اٹھتا، وقت پر تیار ہوتا اور کافی خود بناتا، لیکن اب ایک فرق تھا، وہ کبھی کبھی زمل کو تیار ہوتا دیکھ کر رک جاتا تھا۔ وہ جب نیچے آتی تو دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملتی، پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ آپ این جی او جا رہی ہیں؟ ایک دن ارحم نے موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ جی، میں نے شادی کی ہے، جاب سے ریٹائرمنٹ نہیں لی، وہ حسب معمول بولی تھی، اور ارحم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھی بات ہے، کام کرنے والے لوگ مجھے پسند ہیں، اور ضد کرنے والے؟ زمل نے کافی کپ اٹھاتے ہوئے کہا، وہ میں کنٹرول کر لیتا ہوں۔ یہ روز کی چھٹی سی چنگاری ہوتی تھی، کوئی چیخ و پکار نہیں، بس ہلکی سی ٹکر جسے دونوں ذہن ایک دوسرے کو جانچ رہے ہوں۔ البتہ زمل نے شادی کے بعد اپنا کام نہیں چھوڑا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اب این جی او میں لوگ اسے نئی نظر سے دیکھنے لگے تھے اور مسز سکندر کہہ کر پکارتے تھے۔ پہلے دن اسے عجیب لگا تھا، جیسے اس کی اپنی پہچان کے ساتھ کوئی اور نام جوڑ دیا گیا ہو، لیکن دھیرے دھیرے اب اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک بار وہ آفس میں بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی جب اس کی اسسٹنٹ نے مسکرا کر کہا تھا، میڈم، سر تو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، آپ تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا کام پہلے بھی آسان نہیں تھا اور نہ ہی اب کسی کے نام سے ہوگا۔ زمل نے فوراً جواب دیا، اسے اپنی جگہ خود بنانی تھی، وہ کسی کی بیوی بن کر نہیں پہچان بنانا چاہتی تھی۔
وہ زمل قریشی تھی اور رہے گی۔ دوسری طرف ارحم کے لیے بھی سب معمول کے مطابق تھا۔ میٹنگز، فائلیں، فیصلے سب، مگر اب ایک دنیا عنصر شامل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کے فون پر NGO کی کوئی خبر آتی یا کسی نے حیران انداز میں کہنا، سر آپ کی وائف کافی پاورفل لیڈی ہیں۔ وہ بظاہر پرواہ رہتا، بے پرواہ، لیکن مگر اندر کہیں خاموش سا فخر ابھرتا تھا۔ سر، اسٹرانگ وومن ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن اس کے جونیئر دوست نے کہا تو وہ ہنسا۔ اسٹرانگ وومن ہینڈل نہیں کی جاتی، اسٹرانگ وومن انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اسے خود بھی حیرت ہوئی کہ کہیں وہ بدل تو نہیں رہا۔ بظاہر دونوں بہترین کپل لگتے تھے، لیکن اصل کہانی شام کو شروع ہوتی تھی جب دونوں کی کسی نہ کسی بات پہ نوک جھوک چلتی تھی۔ گھر کا ماحول پرسکون ہوتا اور وہ دونوں آتے ہی اسے درہم بھرہم کر دیتے۔ زمل اکثر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتی تو ارحم کبھی فائل پڑھ رہا ہوتا، کبھی فون پر۔ دونوں اپنے اپنے کام کو لے کر کسی نہ کسی بات پہ شروع ہو جاتے، لیکن شاید دونوں ایک دوسرے کے محرومیوں کو بھی سمجھنے لگے تھے، کیونکہ ماں کے بغیر ان کا دکھ سانجھا تھا۔ آپ تھکتی نہیں؟ زمل نے اچانک پوچھا۔ کس سے؟ ہر وقت مضبوط رہنے سے؟ وہ دھیما سا مسکرائی تو ارحم نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے اب عادت ہو گئی۔ اور آپ؟ وہ مسکرایا۔ میں تھک جاتی ہوں، بس دکھاتی نہیں۔ وہ مسکرائی نہیں تھی۔ شاید یہ پہلا سچا لمحہ تھا، کوئی کھیل، کوئی وار نہیں۔ کیا وہ دونوں شاید واقعی میں ایک دوسرے کو سمجھ کر احساس کر رہے تھے؟ لیکن انا اور ضد اتنی گہری تھی کہ ان میں فاصلہ اب بھی تھا۔ ایک رات زمل نے پوچھ لیا، آپ کو پچھتاوا تو نہیں؟ کس بات کا؟ ارحم نے فوراً نہیں جواب دیا۔ مجھ سے شادی کا؟ وہ پھر پوچھتی ہے۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بورنگ زندگی سے مشکل زندگی بہتر ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو وہ ہلکی سی ہنسی۔ تو میں آپ کی زندگی مشکل بنا چکی ہوں؟ گڈ، آپ تو واقعی دلچسپ ہیں۔ یہ تعریف تھی یا چیلنج سمجھنا مشکل تھا؟ بہرحال دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ ان کی زندگی میں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی، بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی، اور شاید دونوں کو اس بحث میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ دو مضبوط لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مان نہیں رہتے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے رہتے وہ ایک دوسرے کے عادی ہونے لگے تھے، اور عادت اکثر محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ میم، کوئی آپ سے ارجنٹ ملنا چاہتا ہے، بہت رو رہی ہوں۔ زمل اپنے کیبن میں کیس اسٹڈی کر رہی تھی کہ اس کے اسسٹنٹ نے آہستہ سے دروازہ کھول کر کہا۔ زمل نے فوراً فائل بند کی، اندر بھیج دیں۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کی عورت اندر آئی۔ دوپٹہ بار بار سر سے پھسل رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک دبلی سی لڑکی سفید شلوار قمیص میں سر جھکائے ہوئے لیے تھی اندر آئی، جسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ بیٹھ جائے، اس نے نرم لہجے میں کہا، جبکہ عورت بیٹھنے کے بجائے اچانک اسی قدموں کے پاس جھک گئی۔ بی بی جی، میری بچی کو بچا لیں، ہمیں انصاف دلا دیں بی بی۔ وہ رونے لگی اور زمل گھبرا کر فوراً اٹھتی ہے، اس کے پاس اسے تھام کر کرسی پر بٹھاتی ہے۔ آپ سکون سے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ بولی۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا بی بی۔ وہ بول نہ سکی، آنسوؤں نے الفاظ ڈبو دیے۔ زمل کی نظریں آہستہ سے لڑکی کی طرف گئیں۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پیار سے بولی، اور بچی کے ہونٹ ہلے، آواز بالکل بوجھتے نکلی۔ عائشہ۔ عائشہ، میں یہاں ہوں، تم محفوظ ہو، جو کہنا چاہو کہہ سکتی ہو۔ وہ حوصلہ دیتی کرسی پہ بیٹھی، کمرے میں چند لمحے خاموش رہی۔ پھر عائشہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا۔ وہ کالج کے باہر گاڑی میں زبردستی لے گیا، کہتا تھا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بچی کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے بی بی جی، پولیس بھی رپورٹ لینے سے ڈر رہی تھی، پھر کسی نے ہمیں آپ کو بتایا۔ ماں سسک اٹھی، جبکہ زمل کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ وہ میز کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ غصہ ہوئی، اور عورت نے ہچکچاتے ہوئے نام بتا دیا۔ کمرے کی فضا بدل گئی۔ یہ نام وہ جانتی تھی، شہر کے سب سے بااثر کاروباری شخص کا بیٹا تھا۔ زمل نے گہرا سانس لیا، پھر سیدھی عائشہ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم ڈرو مت، کیس درج ہوگا اور تمہاری سیٹلمنٹ بھی لکھی جائے گی، اور ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ اسے حوصلہ دیتی۔ وہ ہمیں مار دیں گے بی بی۔ ماں کی آواز لرز رہی تھی۔ زمل پہلی بار مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ نرم نہیں، عزم والی تھی۔ جب تک میں ہوں کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے اپنی اسسٹنٹ کو آواز دی، لیگل ٹیم کو بلائیں اور فوراً یہ کیس آج ہی اوپن کریں، ساتھ ہی ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں۔ وہ اسے ہدایت دیتی، اور عائشہ کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی امید چمکی، جبکہ زمل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والی بھی نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت ارحم اپنے آفس میں ایک اہم میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ میز پر فائلیں پھیلی ہوئی تھیں تو سامنے سنجیدہ چہرے اور ماحول رسمی سا لگ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے بات سن رہا تھا کہ اس کے موبائل کی ہلکی سی وائبریشن نے اس کی توجہ توڑی۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو نام محفوظ نہیں تھا۔ وہ عام طور پر ایسے وقت میں کال نہیں اٹھاتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے معذرت کی اور باہر نکل آیا۔ جی، اسسٹنٹ کمشنر ارحم سکندر بات کر رہے ہو؟ وہ تیزی سے بولا۔ سر، ایک حساب معاملہ ہے۔ آپ کی بیگم کی NGO نے آج ایک ریپ کیس باقاعدہ کھولا ہے۔
دوسری طرف آواز محتاط تھی اور ارحم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ کون ہیں اور تفصیل بتائیں؟ وہ ہلکے سے بولا۔ میں NGO سے ہی ہوں اور جسٹ انسانیت کے ناطے بتانا چاہتا ہوں کہ ملزم شہر کے ایک بااثر کاروباری شخص کا بیٹا ہے۔ خاندان بہت طاقتور ہے، پولیس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آپ کی بیمہ خود کیس دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کی مفاہمت سے انکار کر دیا ہے۔ ارحم چند لمحے خاموش رہا، اس کی نظر سامنے خالی دیوار پر جم گئی۔ لڑکی محفوظ ہے؟ فی الحال جی، مگر دھمکیوں کا آغاز ہو چکا ہے، میڈیا تک خبر پہنچ سکتی ہے۔ آگے سے جواب آیا تو ارحم نے گہرا سانس لیا۔ ہر پیج رفت سے مجھے آگاہ رکھیے اور یہ معاملہ خفیہ رہے۔ کال ختم ہوئی تو وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک تصویر تھی، ضدی، بے خوف اور کسی کے آگے نہ جھکنے والی زمل کی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس سے ٹکرا رہی ہو؟ وہ زیر لب بولا۔ پھر شام ہوتے ہی جب وہ واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے اسے غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی۔ ڈائننگ ایریا کی ہلکی روشنی میں زمل صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے فائل کھلی ہوئی تھی، ہاتھ میں قلم، مگر نظر کسی اور دنیا میں گم تھی۔ ارحم نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ عائشہ، ریپ کیس کھول لیا تم نے؟ وہ آہستہ سے بولا تو زمل نے سر اٹھایا۔ آپ کو خبر مل گئی؟ اس کے لہجے میں حیرت نہیں تھی۔ یہ شہر چھوٹا ہے اور تمہارا معاملہ بڑا۔ وہ مسکرائے جبکہ وہ آہستہ سے فائل بند کر کے سیدھی بیٹھی۔ ہاں، میں نے کیس کھولا ہے اور میں اسے آخر تک لے جاؤں گی، وہ مضبوط لہجے بولی اور ارحم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سامنے کون ہے؟ وہ فکرمندی سے کہتا۔ ایک مجرم اور کچھ نہیں۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ زمل، بات اتنی سادہ نہیں ہے، وہ لوگ طاقتور ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کیا طاقتور ہونا جرم کو جائز بنا دیتا ہے؟ اس نے آواز قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہے۔ وہ سر دباتا صوفے پہ بیٹھنے لگا جبکہ زمل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ خطرہ مجھے روک نہیں سکتا۔ وہ لڑکی 17 سال کی ارحم، اس کی ماں میرے قدموں میں گری تھی، میں آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی۔ اور اگر اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑی تو؟ ارحم کا جملہ تھوڑا بلند ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر نہیں۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ میں بھی نہیں ڈرا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم احتیاط کرو، تمہیں معلوم ہے ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ارحم کی آواز میں پہلی بار جھنجھلاہٹ ابھری۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ٹیم ہے، قانون ہے۔ قانون؟ تم واقعی سمجھتی ہو کہ ایسے لوگ قانون سے ڈرتے ہیں؟ ارحم ہلکا سا تلخ مسکرایا۔ آج 2 کالز آ چکی ہیں، ایک پولیس پر دباؤ کی، ایک میڈیا کو روکنے کی۔ یہ آغاز ہے زمل، وہ قدرے آہستہ بولا۔ زمل کے چہرے پر ایک لمحے کو سنجیدگی آئی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ وہ ہر دم بھری تھی۔ میں جانتا ہوں تم کمزور نہیں ہو، وہ تقریباً بے بسی سے بولا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم خطرہ دیکھ کر بھی پیچھے نہیں ہٹتی، لیکن میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ بھی ہو، وہ فکرمندی سے بولا۔ اور زمل نے ایک لمحے کو دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ کیس واپس نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ خود کو سنبھالتی۔ ارحم نے ایک لمحے کی آنکھیں بند کی جیسے خود کو قابو کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بھی کرو مجھ سے ڈسکس کرنا لازمی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں کسی کی اجازت سے کام نہیں کرتی، وہ منہ بناتی۔ میں اجازت نہیں مانگ رہا۔ وہ قریب آیا، آواز دھیمی مگر مضبوط ہوئی۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور اگر کوئی خطرہ آیا تو سب سے پہلے مجھے سامنا کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا۔ زمل چند لمحے کچھ نہ بول سکی، پھر اس نے نظریں ہٹا لیں۔ مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم ہلکا سے مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ تھلتی۔ ہو سکتا ہے، مگر مجھے تمہیں محفوظ دیکھنے کی فکر ہے۔ وہ مڑ کر کمرے سے نکل گیا اور زمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی مگر ذہن میں ارحم کی آخری بات گونج رہی تھی۔ مجھے تمہیں محفوظ دیکھنے کی فکر ہے۔ بحث ختم نہیں ہوئی تھی مگر پہلی بار اس لڑائی میں صرف انا نہیں تھی، اس میں خوف بھی تھا اور شاید کہیں نہ کہیں فکر بھری محبت بھی۔ اوہ، بہت ٹائم ہو گیا۔ پھر فکرمندی سے گھڑی دیکھتی، رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ NGO میں آج غیر معمولی مصروفیت تھی۔ عائشہ کا ابتدائی بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، وکیل سے ملاقات بھی کامیاب رہی۔ آپ گھر چلی جائیں میم، اسسٹنٹ نے آہستہ سے کہا۔ میں تھوڑی دیر میں جا رہی ہوں، زمل نے فائل بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور کچھ دیر بعد آخر کار جب وہ باہر نکلی تو پارکنگ تقریباً خالی تھی۔ سڑک پر مدھم روشنی اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ وہ حیرانی سے پلٹی تو 3 آدمی سیاہ کپڑوں میں چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن زمل کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ غصہ ہوئی۔ جواب میں صرف ایک سرد ہنسی سنائی دی۔ کیس واپس لے لو میڈم ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ راستہ چھوڑ دیں۔ زمل نے خود کو مضبوط رکھا، لیکن اچانک ان میں سے ایک نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا تو زمل نے جھٹکا دیا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ بہت آواز اٹھا رہی ہو آج کل، ہمیں بند کرنی آتی ہے؟ وہ اسے دھکا دیتے گاڑی کی بونٹ سے لگا گئے۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر آنکھوں میں خوف کی بجائے غصہ تھا۔ ارد گرد گارڈ بھی آ چکے تھے، پارکنگ سنسان پڑی تھی۔ ہاتھ چھوڑو، وہ چلائی۔ اسی لمحے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس تیزی سے چمکی اور بریک کی آواز کے فوری بعد دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔
ہاتھ چھوڑو اس کا۔ آواز ٹھنڈی مگر خطرناک حد تک مضبوط تھی۔ ارحم، زمل نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، جبکہ ارحم کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ وہ سیدھا آگے بڑھا تھا۔ پیچھے ہٹو، یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ پڑیں، ایک آدمی نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ارحم نے اس کا ہاتھ موڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ باقی دو ایک لمحے کو ہچکچائے۔ اسسٹنٹ کمشنر ارحم سکندر کی بیوی ہے، یہ سمجھے؟ وہ چلایا اور سب آدمی ڈر کر پیچھے ہونے لگے۔ نام اور چہرہ یاد رکھ لینا میرا۔ ارحم کی آواز دھیمی مگر لرزاں خیز تھی۔ اگر دوبارہ اس کے قریب بھی آئے تو جیل نہیں، سیدھا زمین کے نیچے بھیج دوں گا۔ وہ مضبوط غصیلے انداز میں وارن کرتا ہے، جبکہ وہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ شاید انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ معاملہ ان کی توقع سے بڑا ہے، اور اوپر سے ارحم کے ساتھ دو مسلح گارڈ بھی تھے، اس لیے چند ہی لمحے وہ اندھیرے میں غائب ہو گئے تھے۔ پیچھے زمل کی تیز سانسوں کی آواز ابھری تو ارحم فوراً اس کی طرف مڑا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے تھامتا۔ میں خود سنبھال سکتی تھی، زمل نے بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ بس پہلی بار ارحم کی آواز واقعی بلند ہوئی۔ یہ کوئی بحث کا وقت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ زمل کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ ارحم نے آہستہ سے اس کا زخمی بازو دیکھا، جہاں گرفت کے نشان ابھر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، درد آیا۔ میں نے کہا تھا نا یہ لوگ خطرناک ہے، تمہیں ایک گارڈ کی ضرورت ہے۔ اگر میں تمہیں لینے کے لیے آج نہ آتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی آواز پہلی بار ہلکی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی ارحم، وہ بھی اسی انداز میں کہتی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم ہٹو میری جان۔ یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ زمل نے چونک کر اسے دیکھا، جو لب کاٹتا بات بدلتا۔ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، سمجھی؟ ارحم نے گہرا سانس لیتے کہا، جیسے اندر کی ساری ضد ایک لمحے میں نرم ہو گئی ہو۔ ہوا میں سردی بڑھ گئی تھی، مگر اس لمحے دونوں کے درمیان عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ آپ یہ کیس تم اکیلی نہیں لڑو گی، اس نے واضح لہجے میں کہا۔ میں اپنے قانونی رابطے استعمال کروں گا، سیکیورٹی لگے گی، ہر سماعت میں موجود ہوں گا۔ ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے حوصلہ دیتا کہیں سے بھی پہلے والا ضدی ارحم نہیں لگ رہا تھا، بلکہ نہایت کیئرنگ اور محبت کرنے والا شوہر لگ رہا تھا۔ زمل خاموش رہی۔ تم انصاف چاہتی ہو تو ہم مل کر لڑیں گے۔ وہ اسے ساتھ لگاتا گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ ہم؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں ہم، کیونکہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ اب صرف تم سے نہیں ٹکرائے گا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموش رہی تھی، پھر زمل کی آنکھوں میں وہ نمی چمکی جو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ آپ کو ڈر لگا تھا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جان نکل گئی تھی میری۔ ارحم نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ دی۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر نہایت دل لبھانے والا۔ زمل نے نظر جھکا لی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اکیلی نہیں ہے۔ ارحم نے اس کے کندھے پر کوٹ رکھا۔ چلو گھر، کل سے مل کر یہ جنگ شروع کرتے ہیں۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھے، مگر آج کچھ بدل چکا تھا۔ شاید اسی لڑائی میں دونوں کے دلوں کی دیواریں بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے والی تھیں۔ دن پڑ لگا کر اڑتے رہے، اور زمل ارحم صبح سے شام تک کیس کی تیاری میں جٹے رہے۔ زمل دستاویزات دیکھ رہی ہوتی، وکلا کے ساتھ کیس ڈسکس کرتی، اور ساتھ ہی عائشہ کے لیے ایموشنل سپورٹ بھی دے رہی ہوتی۔ دوسری جانب ارحم اپنے سرکاری روابط سے کیس مضبوط کر رہا تھا، وٹنس اور کیس دیکھنے والوں کی حفاظت کر رہا تھا، اور کسی بھی طرح کی دھمکی یا دباؤ سے بچا رہا تھا۔ یہ لوگ ہمیں دبانے کی ہر کوشش کریں گے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ اسے بھی حوصلہ دیتا۔ زمل مسکرا کر سر ہلاتی تھی۔ دل میں دھڑکن ہوتی، مگر ارحم کے ساتھ ہونا اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ہر لمحے اس کا خیال رکھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل سے بھی حفاظت کا احساس دلا رہا ہوتا، حتیٰ کہ گھر آ کر بھی وہ اسے ہر ممکن حد تک سپورٹ دیتا کہ وہ اس کیس کو حل کر لے گا۔ اور پھر عدالت کے آخری دن، فضا کشیدہ تھی۔ طاقتور کاروباری شخص اور اس کا وکیل ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے کہ کیس بند کروا دیں، مگر زمل نے ثبوت اور دلائل مضبوطی سے پیش کیے۔ ارحم بھی وہیں موجود رہا تھا، اور کبھی کبھی نظر زمل کی طرف اٹھا کر اس کو ہمت بڑھاتا۔ ملزم کے وکیل نے دھمکیاں، جھوٹ اور رشوت کے سب حربے آزما لیے، مگر زمل کی ضد اور ارحم کی خاموش سپورٹ نے سب کچھ فیل کر دیا۔ اور پھر عدالت ختم ہوئی تو جج نے اعلان کیا، ملزم حارث احمد کو 10 سال قید سزا سنائی جاتی ہے، متاثر کو 20 لاکھ جرمانہ کے طور پر بھی دیے جائیں گے۔ زمل کی آنکھوں میں خوشی اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ تھکن کے باوجود وہ مسکرائی تھی، اور پہلی بار محسوس کیا کہ ارحم کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ تم نے یہ کر دیا، تم واقعی دلچسپ ہو، ارحم نے کورٹ کے باہر اس کا ہاتھ تھام کر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا تو زمل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلی بار وہ صرف دوست یا ساتھی نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس پر وہ مکمل اعتماد کر سکتی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور وہ مسکرا گئے۔ آپ کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ارحم نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور زمل نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف شوہر نہیں بلکہ حقیقی محبت کرنے والا انسان ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ صرف قانون کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کی حفاظت، ایمان اور سپورٹ کی جنگ بھی تھی۔
ایک دوسرے کی نظریں چھوٹے چھوٹے محبت بھرے اعمال نے ان دنوں میں محبت کے بیچ بو دیے تھے۔ تم ابھی تک کام کر رہی ہو؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے نرم آواز میں کہا تو زمل نے سر ہلایا۔ آج بہت کچھ ہوا ہے، مجھے لگا تھا کہ میں یہ کیس نہیں جیت پاؤں گی، لیکن آپ نے سب ہینڈل کیا۔ وہ مسکرا کر بولی تو ارحم اس کے قریب آیا۔ ہم نے سب ہینڈل کیا زمل، تم اور میں اکیلے نہیں تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ زمل کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آ گئے۔ وہ تھک آ کر احساس محبت کے ساتھ اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی اس حد تک قریب محسوس نہیں کیا، ایون میں نے اپنے بابا کے بعد کبھی کسی مرد پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ یو نو واٹ، میری جو فیلڈیں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی بدتمیزی بننا پڑا تھا، شاید اسی لیے اس دن میں نے آپ سے یہ شاؤٹ کر گئی اور ہمیں ایک دوسرے کو لے کر غلط فہمی پیدا ہوئی۔ وہ نرمی سی بولی تو ارحم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تم صرف میری وائف نہیں ہو زمل، تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے قریب رہو۔ وہ محبت سے بولا تو زمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے لے لیا۔ اور میں بھی آپ نے میری حفاظت کی، میرا اعتماد بڑھایا اور مجھے محسوس کرایا کہ محبت صرف الفاظ نہیں عمل میں ہوتی ہے۔ وہ سر جھکا کر اعتراف کرتی ہے اور ارحم نے آہستہ سے اسے قریب کھینچا۔ ابھی کے لیے سب باتیں چھوڑتے ہیں، بس یہ لمحہ ہمارے لیے دنیا کے سب کچھ باہر رہے گا۔ آج کی رات صرف تم اور میں ہوں گے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ پوچھتا ہے تو زمل نے شرما کر سر جھکا لیا اور پہلی بار پورے دل سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دلوں کی دھڑکن ایک جنون میں آ گئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس احساس میں کھو گئی تھی کہ وہ واقعی یہاں محفوظ ہے۔ ہم دونوں نے بہت کچھ برداشت کیا زمل، اب بس آرام کرو۔ آئی لو یو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ارحم نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو زمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس کے کندھے پر رکھا۔ میں جانتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ آئی لو یو ٹو ارحم، وہ بھی جواباً اظہار کرتی ہے، اور پھر کمرے کی خاموشی میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے بیچ کوئی الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، ہر لفظ، ہر نگاہ، ہر چھوٹی مسکان نے کہانی مکمل کر دی تھی۔ وہ رات ان کے لیے صرف محبت، سکون اور اعتماد کی رات نہیں تھی، اور اس لمحے زمل اور ارحم جان گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ دشمنوں، خطرات اور دنیا کے دباؤ کے باوجود ان کا بندھن ہمیشہ مضبوط رہے گا۔